مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ فضل اور سچائی چینل کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ، اور ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی انسانی زندگی کو دنیا میں بہت بھاگوں میں بانٹا ہوا ہے: پرسنل لائف، پرائیویٹ لائف، ورکنگ لائف، پروفیشنل لائف۔ کہنے کا مطلب ہم نے اپنی زندگی کے بھاگوں کو تقسیم کر کے رکھا ہے، پلان کر کے رکھا ہوا ہے، الگ الگ ستھانوں کے ساتھ، الگ الگ کاموں کے ساتھ، الگ الگ لوگوں کے ساتھ، الگ الگ وقت پر، الگ الگ موقعوں کے ساتھ۔ اس کے بیچ ہماری پاکیزگی، ہمارا خدا اور کلام بھی ہماری زندگی میں بٹا ہوا ہے یا تقسیم ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے خداوند یعنی مسیح یسوع ایک کنواری کے وسیلے کیوں پیدا ہوئے اور گلیل میں سے چل کے آئے، چرنی میں، جہاں پر چارہ ڈالنے والی جگہ پر پیدا ہوئے۔ یہاں پر چارہ ڈالا جاتا ہے۔ مسیح یسوع نے اپنے آپ کو اتنا پست حال کیا، اتنا ادنا حالت میں لے کے گئے کہ کوئی بھی زمین پر بستی ہوئی انسانیت، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حالات میں ہو، اس پر گھمنڈ کرے، چاہے وہ زندگی میں کسی بھی حال میں ہو، مگر وہ مسیح پر یعنی انسانیت پر گھمنڈ کرے، نہ کہ اس کی غریبی، نیچے پن اس کے لیے لعنت یا سراب بن کے دنیا میں دکھائے۔ مسیح یسوع نے اس لیے اپنے آپ کو پست حال یعنی انسانی، جسمانی، زمینی سطح پر اپنے آپ کو اتنا ادنا اور انسانی طور پر نیچلا یا نیچ بنا کر رکھا۔ کوئی سنسار میں کوئی انسانی طور پر جس میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ رہے، مگر صرف وہ انسان ہی باقی بچا ہو، انسان ہی رہے، وہ اس حال پر فخر کرے اور مسیح یسوع پر فخر کر سکے۔ تو مسیح ہماری زندگی کے ہر حصے میں، ہر حالات میں شامل حال ہے، کیونکہ مسیح خداوند ہی نیچلے ستھانوں کے انسانوں کا ہے۔ مسیح یسوع ان کے خداوند ہیں جو سنسارک اور سماجک طور پر غریب ہیں، سنسارک طور پر، سماجک طور پر تیاگے ہوئے ہیں، ٹھکرائے ہوئے ہیں، نیچ ہیں، تش جانے گئے، یہاں تک کہ نکالے ہوئے لوگوں کے گھمنڈ اور فخر کرنے کے لیے وہ مسیح بھی ہیں اور خداوند بھی ہیں۔ تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، آخر انسان تو ہے، کسی سوچ، خیال، حالات میں ہو، آخر انسان تو ہے، کسی بھی اوستھا، جگہ یا جیسے بھی پہراوے یا مکان میں ہو، آخر انسان تو ہے۔ تو اس لیے ہماری دھارمکتا ہے خدا باپ، اور خدا باپ ہے محبت، اور محبت جو ہے ہمارا خدا ہے۔ مسیح ہے شانتی، شالوم، پیس، اور ہم بیٹے ہیں اور وارث ہیں۔ تو آپ خداوند ہمارے مسیح یسوع کو نیچلے سے نیچلے ستھانوں پر اپنا سر یعنی مکھیہ آدھار بنائیں۔ دیکھیں، آپ کچھ بھی دیکھتے، سنتے، سمجھتے ہیں، یا آپ کی سوچ، خیال، جذبات انسانی، جسمانی طور پر جیسے بھی ہیں، مگر اس حالات میں ڈرے نہیں، بلکہ اپنی بائبل پکڑیں اور ہر اپنے من کے خیال کے بارے دیکھنے، سننے، چلنے، اٹھنے، بیٹھنے کے بارے میں اپنی بائبل سے مسیح یسوع کے ساتھ وچار سانجھا کریں۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں جو بائبل میں مسیح یسوع کے دوارا نیچلے سے نیچلے ستھان پر یا کسی جیو یا نرجیو وستو پر نہیں کی گئی، تاکہ ان باتوں پر، حالاتوں پر کوئی انسان شرم حالی محسوس نہ کرے اور اس کا انسان ہونا
صرف انسان ہونا، چاہے کسی بھی سوچ خیال حالات میں انسان ہونا اس کو سراپی لانتی دکھائی نہ دے، کیونکہ انسان کو خدا نے بنایا ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی جیو یا زندہ نرجیو چیز جس میں زندگی کا دم نہیں، مسیح یسوع موقع نہیں دیتے کہ کوئی اس کو کسی بھی حالات میں، کسی بھی سوچ خیال میں اس پر لان تان کرے، یعنی اس کو سراپی ٹھہرائے، کیونکہ پوری قدرت جو ہے وہ خدا کی ہے، اور مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے ہمیں بھی بیٹا ٹھہرایا، کیونکہ باپ کبھی بچوں کے حق میں برا نہیں سوچتا، نہ کرتا ہے اور نہ کہتا ہے۔ مسیح ہمارے ہر حال میں ہمارے بدن کا حصہ ہے، تو اس کو اپنے من کے خیالوں کے ساتھ کنیکٹ کریں، جوڑیں اور ہمیشہ کنیکٹ رکھیں۔ ان کے وچار شبد اپنے من کے ورد پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، سوچتے رہیں، کہتے رہیں، جبکہ شریرک سنسارک طور پر آپ کے اردا گرد چل رہا ہے، سامنے سوچ میں، پاس دور بھیتر، یعنی اندر من میں، آپ کے من میں، سوچ میں، خیال میں۔ تو مسیح یسوع کے وچاروں کو جو کہ ہماری بائبل میں ہمیں وارث نامے کے طور پر پہنچائی گئی ہے، مسیح یسوع کو ہر حالت میں مسیح یسوع کی باتیں، کام، کلام، روح، فضل اور سچائی کے ساتھ اپنے شریرک سنسارک من کے ورد رکھیں، پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور جئیں اور کہیں، بولیں بغیر ڈرے اور پرواہ کیے کہ ہو آر یو، آپ کون ہیں۔ تو جو باہری آوازیں ہیں، آپ کسی بھی حالات میں ہیں، وہ آپ کو یہ جو باہری تھاٹ ہیں، باہری وچار ہیں، وہ ہمارے وشواس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس بات کو وشواس دلاتے ہیں، چاہے آپ سنسارک طور پر، چاہے ہم سنسارک طور پر کسی بھی نام سے جانے جاتے ہیں، تو وہ اس نام کا استعمال کر کے ہمارے وشواس میں یہ باہری وچار ہیں، جو شریرک سنسارک جسمانی وچار، وہ ہم کو یقین دلاتے کہ آپ یہ وہ ہو جو ہم بدن کے طور پر اپنے آپ میں، کام میں، کلام میں، سوچ میں، خیال میں جو ہم ہیں، وہ ہمارے وشواس کو استعمال کرتا ہے اور ہمیں یقین دلاتا ہے کہ آپ ہو، لیکن آپ وہ نہیں ہو۔ ہمیں وشواس میں یہ یقین کرنا ہے، بائبل کو پڑھ کے، سن کے، سمجھ کے، اپنے من کے خیالوں کے ساتھ، وچاروں کے ساتھ، کہ ہم مسیح ہیں اور مسیح پاک ہے، اور مسیح پاک ہے اور اس لیے ہم پاک ہیں۔ تو ہمیں باہری آوازیں، دنیاوی، سنسارک یا جسمانی اور بدن کے طور پر یہ یقین نہیں کرنا کہ ہم بدن کے طور پر کون ہیں۔ ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ ہم مسیح کے وسیلے، مسیح پر وشواس لانے کے سبب ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں۔ تو جب آپ یہ وشواس لے آؤ گے اور وشواس میں پکا کر لو گے اور اپنے آپ کو وہ مان لو گے، یقین کر لو گے، ماننا نہیں ہے، یقین کرنا ہے کہ آپ ہو، وہ مسیح کا ستھان حاصل کر لیتے ہیں جب پکے طور پر یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ مسیح شانتی ہے، ہماری شانتی ہے، اور باپ کی محبت ہماری محبت ہے، کیونکہ مسیح کی شانتی جو ہے وہ ہماری شانتی ہے، اس پر ہمارا حق ہے، اور باپ کی محبت پر، مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے ہمارا حق ہے۔ تو باپ محبت ہے، روح کی بخشش جو ہے وہ ہماری بخشش ہے۔ تو اپنی لائف میں مسیح یسوع کو تقسیم نہ کریں، کچھ مقرر وقت کے لیے، کچھ خاص موقع کے لیے یا موقع اور ماحول کے لیے۔ مسیح کو بس اپنے وچاروں میں ہر حال میں شامل رکھیں اور لگاتار شامل رکھیں، نچلے استھانوں میں بھی۔ مسیح کی اندرونی انسانیت، یشعیاء نبی کی معرفت، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کوپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے۔ یہ اندرلی انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس کی شکل ہوتی بھی دیکھنے لائق، تو اس نے اپنے آپ کو اتنا پست حال کیا کہ کوئی اس کو دیکھ کر یہ نہ کہہ سکے باہری جسمانی انسانی طور پر کہ شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو
कुछ हुस्न व जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। मतलब वो इतने खूबसूरत नहीं थे कि कोई उनका कायल हो जाए कि मसीह बहुत खूबसूरत, अगर थे भी तो उन्होंने अपने आप को इतना पस्त हाल किया कि कोई उनकी तरफ बाहरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अट्रैक्ट होकर यानी आकर्षित होकर उनके पास मत आए। तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरो मरदूद मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूह पोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली, हमारी मेहनतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंद के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों की मुशाबी हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमान बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खवा आसमानियों का हो, खवा ज़मीनियों का, खवा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। शालोम।